پاکستانی معاشرے کے در و دیوار کے پیچھے ایک ایسی حقیقت چھپی ہے جس پر ہم سب کی آنکھیں بند ہیں۔ یہ حقیقت ہے ہمارے گھروں میں کام کرنے والی عورتوں، بچیوں کی زندگی، وہ نوکرانیاں جنہیں ہم ملازمہ کہہ کر اپنی زبان سے کم تر سمجھتے ہیں۔ اصل میں وہ ہماری روزمرہ زندگی کو سہل بناتی ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا ہم نے انہیں انسان سمجھا یا غلام؟ یہ سوال محض اخلاقی نہیں بلکہ انسانی وقار، انصاف اور دین کے بنیادی اصولوں کا سوال ہے۔ ہمارے معاشرے میں نوکرانیوں کا وجود ایک ایسا آئینہ ہے جو ہماری منافقت کو بے نقاب کرتا ہے۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج و عمرہ کرتے ہیں، مگر اپنے گھروں کے اندر ایک بے بس عورت یا بچی کو ایسے سلوک کا نشانہ بناتے ہیں جو انسانیت کے نام پر تباہ ہے۔ یہ ویڈیو اسی حقیقت کا ایک طویل، کڑوا اور بے رحم جائزہ ہے تاکہ ہمارے ضمیر پر پڑا ہوا بوجھ ہلکا ہو سکے یا شاید مزید بھاری ہو جائے۔ پاکستانی معاشرے کی حقیقت یہ ہے کہ یہاں پر ہر شہر، قصبے، گاؤں میں ایسے لاکھوں گھر ہیں جہاں غربت کی چکی میں پسنے والی بچیاں اور عورتیں صبح سویرے جھاڑو، برتن اور کپڑے سنبھالتی ہیں۔ ان کے اپنے خواب، اپنی تعلیم، اپنی خوشیاں غربت کی بھینٹ چڑھ چکی ہیں۔ ان کے والدین غربت کے مارے بیٹیوں کو دوسروں کے گھروں میں بھیج دیتے ہیں تاکہ کم از کم روٹی کے چند نوالے گھر لا سکیں، مگر جب یہ بچیاں دوسروں کے گھروں میں داخل ہوتی ہیں تو وہ زندگی کی بدترین غلامی اور ذلت کے سفر میں داخل ہو جاتی ہیں۔ ان کے دن رات کا حساب ہم جیسے لوگ طے کرتے ہیں۔ صبح سے رات تک ان کے ہاتھ نہیں رکتے۔ برتن دھونا، کپڑے سنبھالنا، جھاڑو پوچھا لگانا، بچوں کو سنبھالنا، مہمانوں کی خدمت کرنا، ان سب کے باوجود ان کے حصے میں کیا آتا ہے؟ گالیاں، طعنے، تھپڑ اور ذلت۔ تنخواہ کبھی وقت پر نہیں ملتی، کبھی کٹوتی کر دی جاتی ہے، کبھی کئی مہینے روک لی جاتی ہے گویا وہ کسی غلام کی طرح کام کریں، اور ان کے بدلے میں جو دیا جاتا ہے وہ مالک کا احسان ہوتا ہے۔ پاکستان میں گھریلو ملازمین کے ساتھ تشدد معمولی بات سمجھا جاتا ہے۔ آئے دن اخبارات میں خبریں چھپتی ہیں کہ فلاں گھر میں نوکرانی کو مار مار کر ہلاک کر دیا گیا، فلاں جگہ 13 سالی بچی کو جلتی استری کے ساتھ داغا گیا، کہیں کسی بچی کو بھوکا رکھا گیا تو کہیں زنجیروں سے باندھ دیا گیا۔ مگر ان خبروں پر کچھ دن شور مچتا ہے اور پھر سب خاموش ہو جاتے ہیں۔ قاتل اور ظالم مالدار لوگ چھوٹ جاتے ہیں کیونکہ قانون یہاں پیسے کے ہاتھوں بک چکا ہے۔ یہ حقیقت صرف جسمانی ظلم تک محدود نہیں، اخلاقی اور جنسی استحصال اس مسئلے کا سب سے بڑا اور بھیانک پہلو ہے۔ کئی نوکرانیاں اپنے مالک یا ان کے بیٹوں کے ہاتھوں ہراساں ہوتی ہیں۔ معصوم بچیاں جنہیں کھیلنے اور پڑھنے کا حق تھا وہ ہوس کے درندوں کی نظر کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ان کے پاس چیخنے یا آواز بلند کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہوتی، کیونکہ آواز اٹھانے کا مطلب ہے نوکری سے ہاتھ دھونا، بدنامی کا طوق اپنے گلے ڈالنا اور کئی بار موت کو دعوت دینا۔ یہ سب جاننے کے باوجود ہم بحیثیت قوم خاموش ہیں، کیونکہ یہ ظلم ہمارے گھروں کے اندر ہوتا ہے اور ہم ماننا نہیں چاہتے۔ ہم ظالم ہیں۔ اسلامی تعلیمات اس ظلم کی بالکل نفی کرتی ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا، مزدور کی اجرت اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو، مگر ہمارے ہاں اجرت دینا بھی فضل سمجھا جاتا ہے۔ قرآن میں انسانوں کے ساتھ انصاف اور رحم کا حکم ہے، مگر ہم نے اسلام کو صرف عبادات تک محدود کر دیا۔ گھروں کے اندر جو ظلم ہم کرتے ہیں وہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہے۔ یہ دوگلاپن ہماری اجتماعی اخلاقیات کا سب سے گہرا زخم ہے۔ نوکرانیوں کے ساتھ امتیازی سلوک ایک اور حقیقت ہے۔ انہیں کھانے کے میز پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ان کے لیے الگ برتن رکھے جاتے ہیں، کھانے کے لیے بچا کچا سالن دیا جاتا ہے۔ ان کے بچوں کو ہمارے بچے دھتکار دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، مار دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر ہمارے اپنے بچے یہ سیکھتے ہیں کہ انسانیت طبقوں میں بٹی ہوئی ہے اور نوکرانی کبھی بھی انسان نہیں بن سکتی۔ یہ تربیت ہی آنے والی نسل کے لیے زہر ہے۔ نوکرانیوں کی زندگی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ان کی اپنی عزت نفس ہمیشہ کچلی جاتی ہے، اور وہ جب مالکوں کے تن سنتی ہے تو اندر سے اندر ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ اپنی غربت پر شرمندہ ہوتی ہے، خود کو کم تر سمجھنے لگتی ہے۔ ان کے اندر یہ یقین بیٹھ جاتا ہے کہ وہ کبھی انسانوں جیسی زندگی نہیں گزار سکیں گے۔ یہ احساس کم تری نسل در نسل منتقل ہوتا ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں گھریلو ملازمین کے لیے قانون تو موجود ہے، مگر اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ پولیس اور عدالتیں ہمیشہ پیسے والوں کے ساتھ کھڑی رہتی ہیں
अगर कोई बच्ची मर भी जाए तो मुकदमा चंद दिन में ही ख़त्म कर दिया जाता है। गरीब वालिदैन कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास वकील करने के भी पैसे नहीं होते। यूं हर जुल्म एक नई मिसाल बन जाता है, जालिम मज़ीद बेखौफ हो जाते हैं। नौकरानियों के इस्तेहसाल की एक और वजह हमारा समाजी रवैया है। हम उन्हें अपने बराबर का इंसान समझने को तैयार ही नहीं हैं। हम उन्हें ग़ुलाम तस्वर करते हैं। उनकी मेहनत पर अपनी ज़िंदगियां चमकाते हैं, मगर उनकी इज़्ज़त और उनका हक़ पामाल करते हैं। ये रवैया सिर्फ गुर्बत या दौलत का नहीं बल्कि ज़हनियत का है। अगर हम वाकई ही उन्हें इंसान समझते हैं तो कम से कम उनके साथ इंसानी सलूक ज़रूर करते हैं। नौकरानियों के साथ होने वाला ये जुल्म उनकी नफ्सियात को भी तबाह कर देता है। वो सारी ज़िंदगी अपने अंदर खौफ, बेबसी और महरूमी लेकर जीती हैं। इनके ख्वाब मर जाते हैं, इनकी खुशियाँ दफन हो जाती हैं। इनके लिए दुनिया सिर्फ काम और ज़िल्लत का दूसरा नाम रह जाता है। हमें यह समझना होगा ये नौकरानियाँ भी इंसान हैं, इनके भी ख्वाब हैं, इनकी भी इज़्ज़त है। वो महज सहूलत नहीं बल्कि एक इंसान भी है जिनके दिल में वही दर्द जो हमारे दिल में होता है। हमें अपने कमरे के अंदर इंसाफ कायम करना होगा, कानून को मजबूत करना होगा ताकि कोई भी बच्ची जुल्म का शिकार ना हो। सबसे बढ़कर हमें अपनी सोच बदलनी होगी। आखिर में ये सवाल है कि क्या हम वाकई एक इस्लामी और इंसानी मुआशरा हैं या हमने सिर्फ दिखावे के लिए दीन को इस्तेमाल किया। अगर हमारे घरों के अंदर नौकरानियाँ ग़ुलामों की तरह रहती हैं और हमारा दीन, हमारी अखलाकियात और हमारा इंसाफ सब झूठे हैं, ये वीडियो एक आईना है जो हमें दिखाते हैं कि हम किस कदर दोगले और जालिम हैं। वक्त आ गया है कि हम अपने रवैये को बदलें, अपनी नौकरानियों को इंसान समझें, उनके साथ सलूक करें जो हम अपने लिए चाहते हैं। वरना तारीख़ हमें ज़ालिमों की फहरिस्त में लिखेगी और आने वाली नस्लें भी हमें माफ़ नहीं करेंगी।